میرے دوستو، آج ایک نصیحت آموز حکایت آپ کے گوشے گزار کرنا ہے۔ ایک بادشاہ تھا جو اپنی رعایا کا بہت خیال رکھا کرتا تھا، اور اس کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اپنی رعایا کا جائزہ لینے کے لیے بذات خود اپنا بھیس بدل کر شہر میں، اپنے ملک میں گشت کرتا۔ ایک وقت اس نے اپنے ایک سپاہی کو اپنے ہمراہ لیا اور اپنے شہر کا گشت کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ شہر کے کنارے پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ وہ لاش کے قریب گیا اور اسے دیکھا تو مرا پڑا تھا۔ تو لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ شخص کی لاش میت یہاں کیوں پڑی ہے، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے اس کے متعلق خبر دی کہ اے شخص، یہ انسان بہت گنہگار اور بہت برا ہے۔ بادشاہ کا بھیس بدلا ہوا تھا، اس لیے لوگ اسے پہچان نہ سکے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، گنہگار تھا، برا تھا، لیکن یہ امت محمدیہ تو ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں، یہ مسلمان ہیں اور امت محمدیہ سے ہے۔ تو اس کا پتہ پوچھنے کے بعد اس کے لاش کو اٹھا کر اس کے مکان پر لے گئے۔ جب اس کی بیوی نے اپنے شوہر کی لاش دیکھی تو بے تحاشا رونے لگی۔ تو جتنے لوگ تھے وہ تو لاش چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ بادشاہ اور بادشاہ کا ایک سپاہی وہیں پر اس کی بیوی رو رہی تھی، تڑپ تڑپ کر بے تحاشا رو رہی تھی، سن رہی تھی، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ بادشاہ بڑا متعجب ہوا کہ یہ کیا بات ہے، لوگ اس شخص کے بارے میں برائی کر رہے ہیں، اسے گنہگار کہہ رہے ہیں، اور اس کی بیوی اسے اللہ کا ولی اور اسے نیک کہتی ہے۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بادشاہ نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ یہ آخر کیا بات ہے کہ لوگ تو اس کے متعلق بری خبریں پھیلا رہے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اے شیخ، مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع تھی، اس لیے کہ میرا شوہر روزانہ شراب کے اڈے پر جاتا اور وہاں جتنی شراب ہوتی اس میں سے زیادہ تر شراب بڑی رقم دے کر خود خرید لیتا، اور وہ تمام شراب کو مکان پہ لاتا اور گڑھے میں، نالی میں اسے پھینک دیتا، اور اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اے اللہ، تیرا بہت بہت شکر ہے کہ آج کچھ مسلمان شراب پینے سے بچ جائیں گے، اس لیے کہ شراب ختم ہو گئی ہوگی۔ اب شراب خانے میں شراب نہیں ہوگی تو جو بھی شراب پینے آئے گا تو شراب نہیں پائے گا، تو کچھ تو مسلمان شراب نوشی سے اور اس خطرناک گناہ سے بچ جائیں گے۔ اور یہ روزانہ رات کو میرا شوہر
ایک طوائف کے پاس جاتا، طوائف کھانے میں جاتا، اور وہ طوائف کے رات کی جو بھی فیس ہوتی وہ اسے دے دیتا اور کہتا کہ آج کی رات تم میرے ذمے ہو، یہ آپ کی فیس لے لو اور اپنا دروازہ بند کر دو۔ اسی روزانہ کرتا اور آ کر کہتا کہ آج میں نے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو زنا کے تباہ کن گناہ سے بچا لیا۔ اور میں یہ اسے بات کہتی تھی کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ تیری میت میں حاضر نہیں ہوں گے، تجھے غسل تک نہیں دیں گے۔ یہ تجھے طوائف کے وہاں لوگ جاتے آتے دیکھ رہے ہیں، شراب کھانے میں آنا جانا تیرا لوگوں کے نظروں کے سامنے ہے۔ تو میرا شوہر مسکراتا اور مجھے کہتا، اے میری نیک بیوی، تو دیکھے گی کہ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ مجھے غسل دے گا، وقت کا بادشاہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا، اور میرے جنازے میں وقت کے جید علماء اور اولیاء حاضر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب اس کی بیوی نے بادشاہ وقت سے یہ کہا تو بادشاہ کے آنکھ سے چشم تر ہو گئی، رونے لگا، اور اس کی بیوی کو کہا کہ کل صبح اسے ہم غسل بھی دیں گے اور اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے، اس لیے کہ ہم اس ملک کے بادشاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، جس کو دنیا بغیر تحقیق کے شرابی کہتی رہی، جس کو دنیا بغیر سوجھ بوجھ کے زانی کہتی رہی، لیکن اس کی حقیقت کچھ اور ہی نظر آئی، تو میرے دوستو، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر یہ سمجھ لینا کہ یہ ایسا گنہگار ہے۔ ہمیشہ اس بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ میرے دوستو، کون سا عمل اور کون سی ساعت اللہ کو مقبول ہو جائے ہم یہ نہیں بتا سکتے۔ میرے دوستو، کیا آپ کو وہ واقعہ نہیں معلوم کہ خواجہ غالباً حسن بصری کا واقعہ ہے، یا خواجہ بشیر حافی؟ آپ اپنے شہر کے بہت ہی بڑے شراب نوش تھے، آپ بہت شراب پیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ شراب کی حالت میں جا رہے تھے کہ آپ نے راستے میں ایک پرچہ دیکھا جس پہ کاغذ پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ان کی نظر اس پرچے پر پڑی تو آپ نے بڑے تعظیم سے اسے اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، اپنے گھر لائے، اسے صاف کیا، عطر لگایا اور اسے رکھ دیا۔ بس اتنا عمل زندگی بھر کے گناہوں کو دھولنے کے لیے کافی تھا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، کوئی کتنا ہی گنہگار ہو، آپ اپنے نیکیوں کو برباد نہ کریں، کسی کے گناہوں کا پرچار نہ کریں، کسی کے گناہوں کو دیکھ کر خوش نہ ہوں، کسی سے بدگمانی نہ کریں، پرہیز کریں۔ پتہ نہیں کب اللہ تبارک و تعالی اسے توفیق دے اور وہ تو بخش دیے جائے۔ تو اللہ ہمیں ہر بدگمانی سے حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، بخوبی آپ جانتے ہیں کہ میرا ہیلتھ کیور کلینک ہے اور وہاں سے الحمدللہ ہر مرض کا علاج آیورویدک شدھ جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں تو آپ علاج کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، روحانی علاج کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور جسمانی علاج کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ خاص کر کے میں اپنے دواخانے کی اسپیشل دوا بتا دوں آپ کو۔ ایک میرا ہے ویٹ لاس۔ اگر آپ کا ویٹ کتنا ہی بڑھ گیا ہے
انشاءاللہ اگر میرے ریگولر اگر آپ دوا استعمال کریں گے تو ویٹ بالکل آپ کا دھیمے دھیمے گھٹتا جائے گا۔ دوسری ہماری دوا ہے شوگر، کتنا ہی آپ کا شوگر ہائی ہے، اگر انشاءاللہ میری دوا آپ شروع کریں پھر دیکھیں اللہ نے آپ پتہ چلے گا کہ اللہ نے میری دوا میں کتنی شفا رکھی ہے۔ تیسری دوا الحمدللہ ہاتھ پیر گھٹن سے بھی آج دنیا پریشان ہے، الحمدللہ اس کا بھی میں نے مکمل کورس بنا رکھا ہے، تو آپ یا آپ کے گھر کے کوئی بھی ممبر اگر ہاتھ پیر کمر گھٹن کے مرض میں مبتلا ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ دوسری بات الحمدللہ آپ کو یہ بتانے کہ خطرناک مرض کینسر جو آج پوری دنیا اس سے پریشان ہے، الحمدللہ بذات خود آج میں قریب 20 سال سے اپنے دواخانے میں خدمت انجام دے رہا ہوں اور اللہ نے میرے ہاتھ سے شفا کے مریض کینسر کے مریضوں کو بھی اللہ نے میری دوا سے شفا دی۔ تو میرے دوستو ہر مرض کے علاج کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ میرا فون نمبر ہے 9824460905۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔